السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ حضرات گرامی، گفتگو پچھلے جمعے کو چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے، ان مقاصد میں ایک اہم مقصد تعلیم کو عام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات بن کر کے دنیا میں تشریف لائے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا: بعثت انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے دنیا میں معلم اور استاد بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ دنیا والوں کو سکھانے کے لیے آئے، دنیا والوں کی جہالت کو دور کرنے کے لیے آئے، یہ آپ کا مقصد تھا، اور اسی مقصد کے لیے آپ کی بعثت ہوئی۔ اور تعلیم کے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی تھی، جب بھی مطلق بات کہی جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود اعلان کیا: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس آیت کریمہ میں علم سے مراد قرآن کا علم ہوتا ہے، اور علماء نے حکمت سے مراد حدیث کا علم لیا ہے۔ تو نبی کی بعثت کا مقصد قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے گزشتہ جمعے کو آئی کہ قرآن کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ہم یہ جان لیں کہ کسی بھی انسان کو سمجھنے کے لیے، کسی انسان کو پرکھنے کے لیے، اور کسی انسان کی صلاحیت کو جاننے کے لیے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں بتلاتی ہے کہ یہ آدمی کتنے علم میں ہے اور کتنے پانی میں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ المرء تحت لسانی، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بات کرتا ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ انسان کیسا ہے، اس کے انداز گفتگو سے، اس کے دل کے احساسات اور دل کے جذبات اور دل کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ بات کرو، پہچانے جاؤ گے، بات کرو، لوگوں کے درمیان تم پہچان لیے جاؤ گے کہ تم ہو کیا۔ تو انسان، ہم ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے اس کی باتوں کو، اس کے کلام کا سہارا لیتے ہیں، اور کلام اللہ بھی اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اس میں جو انسان کلام اللہ کو پڑھے گا وہ اللہ کی حقیقت کو جان لے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بندو، آؤ اور قرآن کے الفاظ کو پڑھو، ایک ایک لفظ کے ذریعے سے تمہارے اوپر معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہر لفظ کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت چھپی ہوئی ہے۔ جو انسان قرآن کو جتنا پڑھے گا
اللہ کی معرفت اسے اتنی تیزی سے حاصل ہوگی۔ قرآن کی حقیقت کو جتنا سمجھے گا وہ اللہ کی حقیقت کو سمجھے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تبرک بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعے سے برکت حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ، اور یہ کلام اللہ سے نکلا ہے، یہ کلام اللہ سے نکلا ہے، لہذا اس کلام کے ذریعے سے برکت حاصل کرو۔ اسی وجہ سے ایک بات ہمارے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھے۔ ہر انسان اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارا محبوب ہمارے سامنے آ جائے، اور ہماری شریعت کا تقاضا بھی اور ہماری طبیعت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا محبوب حقیقی تسلیم کریں اور اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو اپنے سامنے موجود دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا کریں۔ اقبال نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ اللہ رب العزت سے اقبال کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم تم کو دنیا کے اندر اس طور پر دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم دنیا والوں کو دیکھ لیتے ہیں، کبھی بھی اس طرح سے ہمارے سامنے آ جائیے۔ ہزاروں سجدے آپ کے دیدار کے لیے بے قرار ہیں، اور ہزاروں سجدے جو جھکتے ہیں تیری جبین نیاز میں، وہ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تیرا دیدار کر لیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت ہمیں پیدا کرنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن انسان کو جو جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت ملے گی، جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے، اور مقصد ہمارا دنیا میں بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کر لیں، اور آخرت میں بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کریں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے تو دیدار 1 2 دن 4 دن 5 دن کا نہیں ہوگا، بلکہ 9 لاکھ سال تک جنتی جنت میں اللہ کو دیکھتے رہیں گے۔ 9 لاکھ سال معمولی بات نہیں ہے۔ 9 لاکھ سال کے بعد جب اللہ رب العزت جنتیوں کو واپس اپنے اپنے محلوں میں بھیجے گا تو جنتی ضد کریں گے اس طریقے سے جیسے کہ دودھ پیتا بچہ جب دودھ پیتا ہوتا ہے اور ماں اس کو ہٹاتی ہے کہ ہٹ جاؤ، تو بچہ ضد کرتا ہے کہ ابھی مجھے اور پینا ہے، وہ روتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت جنتیوں کی ہوگی کہ جنتی ضد کریں گے کہ ابھی تو ہم نے آپ کو بہت تھوڑا دیکھا ہے۔ اللہ کہے گا اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور تمہیں تھوڑا لگتا ہے؟ اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد جنتی کو سیر حاصل نہیں ہوگی اور دیکھنے کی تمنا ہوگی، اس سے بڑی نعمت اور کیا مل سکتی ہے؟ اور اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، حدیث میں آیا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم اللہ کو اپنی عبادت کے ذریعے سے نہیں دیکھ پاتے ہو تو دل میں یہ گمان پیدا کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جنت وہ جنت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہر چیز مہیا کرا دی ہے، اور اللہ رب العزت نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہاری طبیعت کے اندر خیال پیدا ہوگا وہ چیز تمہیں وہاں پر ملے گی۔
تو مقصد ہمارا اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کا دیدار کرنے کے لیے عبادتوں کو اس طور پر انجام دینا ہے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس دیدار کے سلسلے میں عبادتوں کا معیار ایسا ہونا چاہیے، اور ان عبادتوں میں ایک اہم عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی معرفت چھپا کر کے رکھی ہے۔ جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن کو سمجھے گا، اس کے اندر، اس کے دل میں معرفت کے دروازے کھلیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان محض اندھیرا ہے، مخلوق محض ظلمت ہے، پوری مخلوق اندھیارے میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت خود بھی نور ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات روشنی ہے، اور اپنے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بھی نور کہا کہ نور مبین۔ قرآن مجید کو اللہ نے کہا کہ یہ کھلی ہوئی روشن کتاب ہے، یہ کھلی ہوئی روشنی ہے۔ تو اللہ بھی روشن، کتاب بھی روشن، اور اس روشنی کے اندر جو انسان بھی آئے گا اسے بھی روشنی ملے گی، کیونکہ اقبال نے کہا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جو مومن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جس نے قرآن کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، جس نے قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیا ہے، وہ دراصل حقیقت میں وہ بھی قرآن بن گیا ہے۔ جس کی زندگی قرآن، وہ سراپا قرآن ہے۔ اسی لیے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس کتاب مقدس کی تلاوت کرنا ہے، ہمیں اس کتاب مقدس کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس نے اندھیارے میں پڑے ہوئے مخلوق کو روشنی کی کرن دکھائی ہے، جس نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم مہیا کیا ہے، جس نے قعر مذلت میں ذلت کے گڑھے میں گرے ہوئے انسانوں کو اوج ثریا کی بلندی نصیب کی ہے، جس نے دنیا میں دبے کچلے انسانوں کو بلندی اور رفعت عطا کی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو جس نے بھی پڑھا، جس نے بھی سمجھا، اور جس نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی دنیا بدل گئی، اس کی کایا پلٹ ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جب اس کتاب کو دنیا میں نازل کیا اور لوگوں نے سمجھنا شروع کیا، عورتوں نے سمجھا، بڑوں نے سمجھا، بوڑھوں نے سمجھا، مردوں نے سمجھا، بچوں نے سمجھا، ہر ایک کی زندگی بدل گئی۔ قرآن کو پڑھا جب عورتوں نے، عورتوں کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ عورتوں کے دلوں کے اندر مال کی محبت حد سے زیادہ ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو مال سے محبت ہے۔ عورتیں مال سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ میں آپ کے لیے، آپ کے کان کے لیے سونے کی بالی بنوا کر کے لا رہا ہوں، بیویاں فوراً اپنے کان میں سوراخ کروا لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر نامدار ہمارے لیے کان کی بالی لے کر کے آ رہے ہیں، وہ بھی سونے کی۔ تو ایک سوئی ہے، اور اس سوئی کی وجہ سے اپنے کان کو سوراخ کرواتی ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم آپ کے جسم میں کیل گاڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ کیل سونے کی ہوگی، تو بہت ساری عورتیں کہیں گی پھر گاڑنے میں دیر مت کیجیے، جلدی گاڑ دیجیے۔ تو عورت کو سونے سے محبت، زیور سے محبت، پیسے سے محبت حد سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہی قرآن جب عورتوں کے پاس پہنچا ہے تو ان کی زندگی بدل گئی، زندگی میں انقلاب آ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب قرآن پہنچا ہے، قرآن کی تعلیمات ان کے پاس پہنچی ہے، تو ایک دن صبح سویرے بیٹھتی ہیں اور صدقے کا ہدیے کا مال آتا ہے 50,000 درہم۔ 50,000 درہم اماں عائشہ کی خدمت میں آیا ہے، اور وہ مدینے کی تمام بیواؤں کو، مدینے کے تمام یتیموں کو، مدینے کے تمام بے کس لوگوں کو بلواتی ہے، اور یہ 50,000 درہم ان کے اوپر خرچ کرنا شروع کرتی ہے۔ خرچ کرتے کرتے غروب آفتاب کا وقت آ جاتا ہے،
اور ساری رقم وہ خرچ کر دیتی ہے. خادمہ باہر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اماں عائشہ آج آپ روزے سے ہیں اور گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کاش تم پہلے بتاتی تو ہم اس میں سے کچھ درہم رکھ لیتے اپنے لیے، لیکن اپنی پرواہ نہیں کی، ساری رقم اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیا. یہ انقلاب قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے ہوا. ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مالدار صحابی ہیں. وہ ایک دن اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آج مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، آج میرا دل مطمئن نہیں ہے، آج مجھے انشراح قلب حاصل نہیں ہے، آج میرے پاس میں 6 لاکھ درہم موجود ہے. ان کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کو دل کے سکون کا علاج بتاؤں، آپ کے دل میں جو بے چینی بے قراری ہے اس بے قراری کو دور کرنے کا علاج میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں بتلائیے. بیوی نے کہا کہ آپ یہ 6 لاکھ درہم کو جا کر کے صدقہ کر کے آئیے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کے کہنے کی بنیاد پر ان 6 لاکھ درہموں کو صدقہ کر دیا، اور جب میں واپس آیا تو مجھے وہ سکون ملا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا سکون نہیں ملا تھا. ایسی طبیعت میں نشاط پیدا ہوئی کہ ایسی نشاط اور ایسی خوشی مجھے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی. کس بنیاد پر؟ قرآن کی تعلیمات کو اپنانے کی بنیاد پر. عورتوں نے قرآن کی تعلیم کو اپنایا، ان کی دنیا بدل گئی. مردوں نے اپنایا، دنیا بدل گئی. ایک صحابی ہیں حضرت سالم، یہ مدینے میں بک رہے تھے اور اسے مدینے کا ایک یہودی نے خرید لیا. اور اس یہودی نے خریدا اس لیے کہ ہم اسے مدینہ میں جا کر کے اچھے دام میں بیچ دیں گے. وہ سالم کو یہودی جب خرید کر کے لاتا ہے، اب مدینے کے بازار میں لے کر کے کھڑا ہے. وہ سالم کالا کلوٹا ہے، چہرے کی شکل بھی اچھی نہیں ہے، لاگر ہے، کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، کوئی اس کو خریدنے والا نہیں ہے. کئی دنوں تک دھوپ میں اس کا مالک کھڑا کرتا ہے لیکن کوئی خریدار نہیں ملتا. ایک عورتوں کے دلوں میں اللہ نے رحم بھی بہت رکھا ہے. ایک عورت نے اس نوجوان کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ دھوپ میں پسینے سے شرابور ہوتا ہے، روزانہ اس کی یہی حالت ہوتی ہے. ترس کھا کر کے خرید لیا. خریدنے کے پاس میں اسے اپنے پاس میں رکھا. ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا جس میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. مدینہ پہنچنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ ایک عورت نے ایک ایسے غلام کو خریدا ہے جو غلام کسی لائق نہیں ہے، لیکن عورت کے دل میں رحم تھا. اس رحم کی بنیاد پر اس نے اسے خرید لیا ہے. حضرت حذیفہ کو اس عورت سے دلچسپی ہوئی، اس کی باتیں سن کر کے انہیں اچھا لگا اور ان کے کمالات سنے تو انہیں کچھ دل میں خیال پیدا ہوا. انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. شادی ہوئی. شادی کے چند دنوں کے بعد یہ میاں بیوی غلام کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے. مکہ روانہ ہونے کے بعد حضرت ابو حذیفہ کی ملاقات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. لیکن عثمان غنی اب مسلمان تھے، ابو حذیفہ مسلمان نہیں تھے. بات چیت میں فرق نظر آیا. ابو حذیفہ نے کہا کیا بات ہے، تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو، پہلے کی طرح ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں، پہلے کی طرح باتیں نہیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا اب میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، لہذا ہماری اور دوستی برقرار نہیں رہ سکتی ہے. یہ سن کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. جب شوہر نے اسلام قبول کر لیا تو بیوی نے بھی اسلام قبول کیا، اور بیوی کو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی غلام کو آزاد کرے گا تو اسے اتنا ثواب ملے گا. اس نے فوراً اپنے غلام سالم کو آزاد کر دیا. سالم کو آزاد کیا تو اب سالم رونے لگ گئے کہ میں آپ کے پاس میں ہوں، محفوظ ہوں، میرا آپ کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا. لہذا
انہیں ابو حذیفہ نے اپنے پاس میں رکھ لیا، جو بعد میں سالم ابو حذیفہ کہلائے، سالم مولا ابو حذیفہ، یہ ان کا لقب ہو گیا اور ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد انہوں نے، حضرت سالم نے اللہ کے نبی سے قرآن سیکھا، اور قرآن سیکھا تو ایسا سیکھا کہ جب یہ مدینہ ہجرت کی باری آئی تو صحابہ کرام نے ہجرت کیا، اور سالم نے بھی ہجرت کی، اور سالم نے جب ہجرت کی اور قبا کے مقام پر پہنچے تو امام کی ضرورت پڑی، اور اس قافلے میں قرآن کے بڑے بڑے قاری موجود تھے، اور اس قافلے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ موجود تھے، لیکن امامت کا فریضہ حضرت سالم کو ملا۔ کس بنیاد پر؟ قرآن کے سیکھنے کی بنیاد پر۔ ان کا وہ مقام دیکھیے اور وہ حال دیکھیے کہ کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتا نہیں تھا، دھوپ میں کھڑے رہتے تھے، پسینے سے شرابور ہوتے تھے، کوئی ان کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، لیکن قرآن کو سیکھا تو بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے مقتدی بن گئے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل مثل ھذا، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، جعل فی امتی مثل ھذا، کہ جس نے ہماری امت میں سالم جیسے قرآن کے قاریوں کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کے نبی اس انسان کی تعریف کر رہے ہیں جس کی طرف کسی کی نظر نہیں اٹھتی ہے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس بندے کے سلسلے میں جسے اللہ رب العزت نے ہماری امت میں پیدا کیا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سالم کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں ان سالما شدید الحب للہ، کہ سالم وہ نوجوان ہے، سالم کی شخصیت وہ شخصیت ہے، سالم ایسا انسان ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت بے پناہ ہے، جو اللہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جو اللہ کی محبت کو اپنے اندر چھپائے ہوا ہے۔ اس قرآن کی بنیاد پر معاملہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا معاملہ کیسا تھا، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا معاملہ کیسا بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا ہے تو یہ 40ویں شخص ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ سے پہلے تقریباً 39 لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، آپ 40ویں شخص ہیں اسلام میں داخل ہونے والے، لیکن قرآن سے محبت، قرآن سے تعلق، قرآن سے لگاؤ کی بنیاد پر 40 نمبر کا انسان 2 نمبر پر آ گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ قرآن سے ایسی محبت ہوئی کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور ان کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا کانا رأیہ موافقتا للقرآن، کہ ان کی رائے، ان کا خیال، ان کے دل کی بات قرآن کی بات ہوتی ہے۔ عمر جو زبان سے کہتا ہے، عمر جو دل میں سوچتا ہے، وہ وحی بن جاتی ہے، اور وحی بن کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ تقریباً 16-17 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جو عمر نے سوچا وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اتار کر کے دکھلا دیا۔ عمر کا یہ مقام قرآن سے محبت کی بنیاد پر ہوا، قرآن سے تعلق کی بنیاد پر اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا۔ وہ خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں مدینہ سے وہ ایک قافلے کے ساتھ نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ قافلہ ایک پہاڑی کے پاس میں رک جاتا ہے اور وہ اس پہاڑی کو دیکھتے ہیں، بار بار اس پہاڑی کی طرف دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عمر امیر المومنین آپ اس پہاڑی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک وقت وہ تھا
جب میں اپنے اونٹوں کو اپنے جانوروں کو لے کر کے اسی پہاڑی کے پاس میں آتا تھا, دن بھر میں بیٹھا رہتا تھا اور جانور بھوکے رہتے تھے, میں واپس جب جاتا تھا تو میرا باپ خطاب کہتا تھا عمر تو کیا کرے گا, تو نکما ہے, تو کسی کام کا نہیں ہے, تو اونٹوں کو چرانا بھی نہیں جانتا ہے. آج اللہ نے مجھے وہ مقام دیا قرآن اور اسلام کی بنیاد پر کہ آج میں امیر المومنین کے عہدے پر فائز ہوں. جس نے جانوروں کو چلانے کا سلیقہ بھی نہیں سیکھا, اس نے پوری انسانیت کو چلا کر کے دکھلایا قرآن سے تعلق جوڑنے کی بنیاد پر. جو قرآن سے تعلق کو جوڑے گا اس کا معاملہ ایسا ہی ہوگا, اور جو قرآن سے تعلق کو توڑ لے گا اس کا معاملہ ویسا ہوگا جیسا آج ہمارے ساتھ ہے. ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا ہے, ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. ہم نے تو قرآن کریم کو برکت کی کتاب صرف سمجھ کر کے اپنے گھروں میں رکھا ہے. بیمار کوئی پڑے گا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے بیمار کو دیں گے تاکہ بیمار اچھا ہو جائے, اور یہ بھی کام ہم خود نہیں کریں گے بلکہ مؤذن صاحب کو, امام صاحب کو, کسی اور کو بلوا کر کے سورہ فاتحہ پانی پر دم کروائیں گے. اس کی توفیق ہمیں بھی نہیں ہوگی کہ ہم اپنا کام خود ہی کر لیں. تو ہمارا معاملہ یہ ہے, قرآن کریم جب مردہ کی جان اٹکی ہوئی ہے, جان نہیں نکل رہی ہے, تو سورہ یاسین پڑھی جائے گی, اور یہ بھی کام گاؤں کے مؤذن صاحب, امام صاحب آ کر کے ہمارے مردے کے سامنے, مرنے والے کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے تاکہ ان کی روح آسانی سے نکل جائے. یہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے. قرآن سے تعلق وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کو تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو تھا. آج وہ تعلق ہمارے اندر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں. ہم اور آپ سب مل کر کے اس بات کا عزم کریں کہ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. آج قرآن کریم جب ہماری زندگیوں میں نہیں ہے, ہم نام کے جب مسلمان ہو جاتے ہیں اور ہمارا اسلام اندر سے نکل جاتا ہے, قرآن سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے جسم پر بم اور بارود باندھ کر کے کسی اسکول میں چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو برباد کرتا ہے, اسکول کے سارے بچوں کو ہلاک کر دیتا ہے. اسلام جب ہمارے اندر, قرآن کی محبت جب ہمارے اندر نہیں آئے گی تو ہم اسلام کے نام پر خرافات کریں گے, ہم اسلام کے نام پر طرح طرح کی غلطیاں کریں گے, اور یہ سوچیں گے کہ ہم یہ کام اسلام سے محبت کی بنیاد پر, اسلام سے تعلق کی بنیاد پر کر رہے ہیں. آج جتنے بھی خودکش دھماکے ہوتے ہیں, خودکش حملے ہوتے ہیں, خودکش بمباریاں ہوتی ہیں, ایک انسان اپنے جسم کو بموں میں جکڑ کر کے کہیں بھی جا کر کے اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ میں تباہ و برباد کرتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس میں قرآن کا علم نہیں ہے. اگر قرآن کا علم ہوتا تو وہ یہ بات جانتا کہ اللہ کے نبی نے قرآن کے پیغام ہمیں یہ سنایا, اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ پیغام سنایا ہے کہ اگر کسی نے کسی بھی انسان کو بغیر کسی غلطی کے قتل کر دیا, جان سے مار دیا, تو اس نے صرف ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کا اس نے قتل عام کر دیا. آج اگر ہمارے ان نوجوانوں کے سینوں میں اسلام ہوگا, ہندوستان میں یہ خرافات ابھی نہ کے برابر ہے, لیکن اور دوسرے مسلم ممالک میں ہم یہ باتیں روزانہ سنتے ہیں, اخبارات کے ذریعے سے, ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے, دوسرے ذرائع سے. اور ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے, وہاں پر اس طرح کے معاملات آئے دن ہوتے ہیں. کبھی اسکول میں جا کر کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے, کبھی مزاروں میں جا کر کے زائرین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے,
کبھی مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی اور جگہ میں، ایسی جگہوں میں جہاں لوگوں کی تعداد کثرت سے ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں، ان جگہوں میں ایسے کارنامے کیے جاتے ہیں کہ انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے مسلم بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی تو یاد رکھیے کہ ہمارے اندر بھی یہ وبائیں پیدا ہو سکتی ہیں، یہ خرابیاں اسلام کے نام پر جنم لے سکتی ہیں، یہ تباہیاں اسلام کے نام پر ہماری نسل نو میں آ سکتی ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام لوگ یہ عہد کریں کہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے 40 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں قرآن کو سیکھا۔ حضرت ابو بکر کی عمر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تقریباً 37 سال ہے، انہوں نے قرآن کو سیکھا۔ ان کے والد ابو قحافہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے اسلام کے قبول کرنے کے بعد میں کہا کہ آپ اپنی داڑھی میں مہندی لگایا کیجیے۔ اور ایسی عمر میں ایک وہ انسان جس کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے، انہوں نے قرآن کو سیکھا، انہوں نے شریعت کو سیکھی، انہوں نے اسلام کو سیکھا، انہوں نے احکامات خداوندی کو سیکھا۔ ہم اور آپ تمام لوگوں کے لیے کیا مشکل بات ہے کہ ہم سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے پاس میں تو بہت وقت ہوتا ہے موبائل میں گپے ہانکنے کے لیے، ٹی وی چینل کے سامنے فحش پروگراموں کو دیکھنے کے لیے، نیوز کے نام پر اور طرح طرح کی خبروں کے نام پر ہم گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ برباد کر دیتے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اللہ کی معرفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے قرآن کو بھی پڑھ لیں، قرآن کو بھی سیکھ لیں، قرآن کو بھی سمجھ لیں، قرآن کو بھی جان لیں، قرآن کے احکامات کو سیکھ لیں۔ یہ توفیق ہمیں نہیں ملتی ہے، اس کی فرصت ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس میں خرافات کے لیے فرصت ہے، بیٹھ جائیں گے شکایت کرنے کے لیے، دوسروں کی شکایت 2-3 گھنٹے تک چلتی رہے گی، وہ ہمارا وقت برباد نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس میں بہت ٹائم ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ میں خوش گپیاں کرنے میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے۔ یہ ہماری کتنی بڑی محرومی ہے۔ ہم کیسے محروم انسان ہیں، ہم کیسے محروم مسلمان ہیں کہ ہم قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، لیکن قرآن کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر انسان اس کام کو کر سکتا ہے اور اسے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے قرآن کو سیکھنا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا۔ جب تک ہم اس قرآن کو سیکھیں گے نہیں، ہماری نمازیں بھی ادھوری، ہماری عبادت ادھوری، ہمارا سارا کام ادھورا ہے۔ قرآن کے بغیر نماز مکمل طریقے سے درست نہیں ہوتی ہے۔ جب تک ہم نہیں سیکھے تب تک ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے، اس کے باوجود نہیں سیکھتے ہیں اور یہ کوتاہی کرتے ہیں تو ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، پھر بھی ہم ذلیل ہیں، پھر بھی ہم ذلت میں ہیں، پھر بھی ہمیں عزت نصیب نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی ہم ستائے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم مارے جا رہے ہیں، تو ہماری ان نمازوں کا حال دیکھیے۔ قرآن کے الفاظ ہمارے درست نہیں ہیں تو ہماری نماز کتنی درست ہوگی اور ان نمازوں سے اللہ کتنا خوش ہوگا۔ جب تک یہ بات ہمیں معلوم نہیں تھی، لیکن اب معلوم ہوئی ہے تو ہم قرآن کے الفاظ کی قرات بھی سیکھیں گے اور قرآن کے الفاظ کے معنی بھی سیکھیں گے۔ الفاظ کو پڑھنا ایک الگ علم ہے اور اس کے معنی کو جاننا یہ ایک الگ علم ہے۔ ہم تمام لوگ مل کر کے غور کریں، فکر کریں۔ ابھی ہمارے شہر میں کہیں کہیں پر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے،
شہر رانچی میں کہ درس قرآن کا سلسلہ اپنی مسجدوں میں لوگوں نے شروع کیا ہے۔ رمضان کالونی میں ایک مسجد ہے، وہاں پر ہر اتوار کو کوئی نہ کوئی ایک عالم آ کر کے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھ کر کے سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے، قرآن کے الفاظ کی حقیقت کو ان کے سامنے میں کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے علم کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق جو وہ جانتے ہیں بہت پختگی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک بہتر کام ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، یہ کام ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ ہر مسجد کے ذمہ داران کو، ہر مسجد کے مصلیان کو، ہر مسجد میں آنے والے لوگوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری مسجد کے ذریعے سے قرآن کا پیغام عام ہو، قرآن کا سندیش عام ہو، قرآن کی تعلیمات عام ہو۔ ایک کام یہ ہو کہ ہم قرآن کے معنی کے لیے ہفتے میں ایک دن متعین کریں اور کسی کو بھی شہر کے کسی عالم کو بلا کر کے ان سے قرآن کے معنی سیکھے، اور اگر میں رہوں تو میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں بھی یہ کام انجام دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی طرف سے دلچسپی ہونی چاہیے، آپ کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کوشش کر لے کہ ہمیں قرآن کے الفاظ مخارج کے ساتھ سیکھنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسجد میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ سارے لوگ نہایت ہی عمدہ طریقے سے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں آئیں اور اپنا قرآن ان سے درست کروائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ان کے پاس میں جائیں اور ان سے اپنا قرآن درست کروائیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جب تک ہم قرآن کے الفاظ کی حقیقت کو اور قرآن کے الفاظ کی قرأت کو سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہماری حالت سدھرے گی نہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، جب ہم اس بات کو جان لیں گے کہ قرآن نے ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ کیا ہے، قرآن نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، تب جا کر کے اس پیغام کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن نے ایک انسان کی عزت کی، ایک انسان کی حرمت کی، ایک انسان کی آبرو کی پاسداری کا وعدہ مسلمانوں کے ذمے لگایا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم ہر انسان کی عزت کی، آبرو کی، مال کی، جان کی حفاظت کریں۔ یہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ جب تک ہم قرآن کو سیکھیں گے نہیں، یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوں گی۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ میں ظلم و زیادتی نہ کریں۔ قرآن کو سیکھنے کے بعد یہ باتیں معلوم ہوگی۔ قرآن نے ہمیں کہا کہ تم خودکشی مت کرو، کیونکہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ میں جو ملوث ہوگا جب اس کی موت ہوگی قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا کہ وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے ہلاک کرتا رہے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں قرآن اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوں گی۔ لہذا دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام لوگ یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم تمام لوگ قرآن کو کما حق ہو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ساری باتیں ہم نے اس لیے بیان کی کہ جن لوگوں نے قرآن کو اپنایا ان کا کیا معاملہ ہوا، اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزو تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو گفتار وہ کردار۔ اور یہ ساری باتیں ہمارے اندر اس وقت پیدا ہوں گی جب ہم بھی اس قرآن میں عمل کریں گے، قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔